نے اپنے شانوں پر موجود سفید سوتی چادر کو مزید مضبوطی سے لپیٹا۔ اس کا وجود سرد ہوا کے جھونکوں سے کانپ رہا تھا۔ یہ شاید وہ خوف تھا جو اس کے دل کے نہاں خانوں میں کئی دنوں سے ڈیرے ڈالے ہوئے تھا۔ وہ اپنے کمرے کی بڑی لکڑی کی بنی ہوئی روایتی کھڑکی کے سہارے کھڑی باہر کا منظر دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی نظریں کسی ایک جگہ پر ٹکی ہوئی نہیں تھیں۔ اس کی جھیل جیسی گہری اور سیاہ آنکھوں میں اس وقت بے شمار سوالات، اندیشے اور آنسو تیر رہے تھے جن کا جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ کل کا دن اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت اور سب سے اہم دن تھا۔ یہ وہ دن تھا جو اس کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ کل شام اس کا نکاح اذلان خان سے ہونے جا رہا تھا۔ اذلان خان، وہ شخص جس کا نام سنتے ہی محرم کے وجود میں ایک سرد لہر دوڑ جاتی تھی۔ اس نے اذلان کو ہمیشہ دور سے دیکھا تھا، خاندانی تقریبات میں یا کبھی کبھار بزرگوں کی بیٹھکوں کے باہر۔ وہ ہمیشہ سے ایک باوقار، باحیا اور انتہائی سنجیدہ شخص نظر آتا تھا، جس کے چہرے پر کبھی کوئی فالتو تاثر ابھرتا ہوا کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ محرم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن وہ اسی شخص کے نام کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے گی۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو محرم؟ رات بہت زیادہ ہو چکی ہے اور کل تمہیں جلدی بھی اٹھنا ہے۔ پشت سے آنے والی اس بھاری، سنگی اور بے حد سنجیدہ مگر غیر متوقع طور پر نرم آواز نے محرم کو بری طرح چونکا دیا۔ اس نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا۔ کمرے کے دروازے کے پاس مدھم روشنی میں اذلان خان کھڑا تھا۔ وہ اپنے روایتی بلیک سوٹ میں ملبوس تھا، ہمیشہ کی طرح بے عیب، با اعتماد اور روبدار۔ اس کے چہرے کے سخت توازن اور تیز نئے نقش میں اس وقت ایک عجیب سی نایاب نرمی اور فکرمندی کے آثار تھے جو محرم کے لیے بالکل نئے تھے۔ محرم نے گھبراہٹ میں اپنی نظریں جھکا لیں اور بہت دھیمی آواز میں سر ہلا کر جواب دیا، جی بس نیند نہیں آ رہی تھی۔ اذلان نے گہرا سانس لیا اور آہستہ چلتا ہوا محرم کی طرف بڑھا۔ اس کے مہنگے چمڑے کے جوتوں کی آواز اس خاموش رات میں بہت واضح سنائی دے رہی تھی، اور ہر قدم کے ساتھ محرم کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس پہنچ کر محرم سے چند فٹ کے فاصلے پر رک گیا۔ اس نے باہر کے اندھیرے اور سائیدار درختوں کی طرف دیکھا، پھر اس کی نظریں محرم کے معصوم اور خوفزدہ چہرے پر ٹک گئیں۔ ڈر لگ رہا ہے تمہیں؟ اذلان نے پوچھا۔ اس کے لہجے میں کوئی طنز نہیں تھا، صرف ایک سیدھا اور سچا سوال تھا۔ نہیں، محرم نے جھوٹ بولا، لیکن اس کی آواز کا کانپنا اور انگلیوں کا چادر کے کناروں کو سختی سے مروڑنا اس کے جھوٹ کی گواہی دے رہا تھا۔ وہ اپنی بے چینی کو چھپانے میں بری طرح ناکام ہو رہی تھی۔ اذلان نے اس کے ہاتھوں کی اس حرکت کو دیکھ لیا۔ اس کے خشک اور سنجیدہ لبوں پر ایک بہت ہی ہلکی تعصف اور ہمدردی سے بھری مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنا رخ محرم کی طرف کیا اور دھیمے لہجے میں بولا، محرم، جھوٹ بولنا تمہارے اس معصوم چہرے پر بالکل بھی نہیں جچتا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ شادی تمہاری مرضی سے نہیں ہو رہی۔ یہ فیصلہ خاندانی بزرگوں کا ہے، اور یہ رشتہ تم پر اور ایک حد تک مجھ پر بھی تھوپا گیا ہے۔ ہمارے خاندانوں کے درمیان جو برسوں پرانی دشمنی اور خون کے رشتے خراب ہوئے ہیں، ان کو سدھارنے کے لیے ہمیں قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے۔ محرم نے حیرت سے سر اٹھا کر اذلان کی طرف دیکھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ کوئی اس کے دل کی بات اتنے کھلے الفاظ میں کہہ رہا تھا۔ اذلان نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، مگر میں آج رات اس نکاح سے چند گھنٹے پہلے تمہیں ایک بات کا پکا یقین دلانا چاہتا ہوں۔ میں شاہ نواز خان کے بیٹے ضرور ہوں، مگر میں کوئی ظالم انسان نہیں ہوں۔ اس شادی کے بعد جب تم میری حویلی میں آؤ گی تو وہاں تم پر کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں ہوگی۔ میں تمہیں وہ وقت اور عزت دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ میں تمہاری دل پر جبر نہیں کروں گا۔ محرم نے اذلان کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں کوئی مکروہ چال یا جھوٹ نہیں تھا، بلکہ ایک گہری سچائی اور مروت تھی جس نے پل بھر کے لیے محرم کے بے چین اور ابلتے ہوئے دل کو ایک عجیب سا سکون فراہم کیا۔ لیکن اس کے باوجود خاندان کی پرانی دشمنی، ماضی کی تلخ واقعات اور روایات کا جو بھاری بوجھ ان دونوں کے کندھوں پر رکھا گیا تھا، اسے اتنی آسانی سے فراموش کرنا ممکن نہیں تھا۔ محرم نے ایک بار پھر اپنی نظریں جھکا لی اور اذلان ایک طویل خاموشی کے بعد بغیر کچھ مزید کہے نرم قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا، اور محرم رات کے باقی پہر اسی کھڑکی میں کھڑی اپنی تقدیر کے بارے میں سوچتی رہی۔ اگلی شام کا منظر بالکل مختلف تھا۔
حویلی میں جو کل تک خاموش اور تاریکی تھی آج روشنیوں سے نہائی ہوئی تھی۔ ہر طرف زرق برق لباس پہنے مہمانوں کا ہجوم تھا، شہنائیوں کی گونج تھی اور ہنسنے مسکراتی آوازیں تھیں، لیکن یہ سب کچھ صرف ایک دکھاوا تھا، ایک سیاسی سمجھوتا جو دو بڑے اور دشمنی خاندانوں کے درمیان صلح کے لیے کیا گیا تھا۔ حویلی کے ایک بڑے اور روایتی سجاوٹ والے کمرے میں مہرہم آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس نے گہرے سرخ رنگ کا ایک انتہائی بھاری عروسی لہنگا پہن رکھا تھا جس پر سونے کے تاروں کا نفیس کام کیا گیا تھا۔ اس کا چہرہ ایک باریک گھونگھٹ کے پیچھے چھپا ہوا تھا، لیکن آئینے میں اس کی جھکی ہوئی اور نم آنکھیں صاف دیکھی جا سکتی تھیں۔ اس کی سہیلیوں اور کزنوں نے اسے زبردستی سجا دیا تھا۔ بھاری سونے کے زیورات اس کے گلے اور ہاتھوں کی زینت بن چکے تھے، لیکن مہرہم کو محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ زیورات نہیں بلکہ لوہے کی زنجیریں ہیں جو اسے عمر قید کی سزا سنانے کے لیے پہنائی گئی ہیں۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور مہرہم کی ماں بیگم زبیر داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے پر خوشی سے زیادہ ایک ماں کی فکر اور آنسو تھے۔ وہ مہرہم کے قریب آئیں اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئیں۔ میری بچی، ان کی آواز بھر آ گئی، میں جانتی ہوں کہ تمہارا دل اس شادی کے لیے تیار نہیں، لیکن خدا کے لیے اپنے باپ کی عزت کا خیال رکھنا۔ یہ رشتہ ہمارے خاندانوں میں امن لانے کا آخری راستہ ہے۔ شاہ نواز خان کے خاندان والے سخت لوگ ہیں، لیکن اذلان ایک شریف لڑکا ہے، وہ تمہارا خیال رکھے گا۔ مہرہم نے اپنی ماں کے ہاتھ کو تھام لیا اور اس کے آنسو اس کے سرخ جوڑے پر گرنے لگے۔ امی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اگر میں وہاں خود کو نہ سنبھال پائی تو، اگر انہوں نے مجھے ماضی کے بدلے کے لیے نشانہ بنایا تو۔ اس سے پہلے کہ بیگم زبیر کوئی جواب دیتی، باہر سے خواتین نے آواز دی، یہ قاضی صاحب آ چکے ہیں اور نکاح کا وقت ہو گیا ہے۔ کمرے میں یکدم ہی ایک سنگی اور بوجھل خاموشی چھا گئی۔ مہرہم کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنے کانوں میں اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ حویلی کے بڑے دالان میں جہاں مردوں کی بیٹھک لگی ہوئی تھی، ایک بڑے پردے کے پیچھے مہرہم کو بٹھایا گیا۔ دوسری طرف اذلان خان اپنے والد شاہ نواز خان اور خاندان کے دیگر بزرگوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ قاضی صاحب نے نکاح کے کاغذات کھولے، اینک درست کی اور مہرہم کی طرف متوجہ ہوئے۔ مہرہم بنت زبیر، قاضی صاحب کی پاٹدار آواز دالان میں گونجی۔ کیا آپ کو اذلان خان ولد شاہ نواز خان بہکے مہر 5 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت اپنے نکاح میں قبول ہے؟ یہ سوال سنتے ہی مہرہم کا سانس جیسے اس کے حلق میں آ کر اٹک گیا۔ اس نے اپنی بند مٹھیوں کو دیکھا جہاں مہندی کا رنگ بہت گہرا ہو چکا تھا۔ لوگ کہتے ہیں مہندی کا رنگ گہرا ہو تو شوہر بہت محبت کرتا ہے، لیکن مہرہم کے لیے یہ رنگ اس کے خاندان کے خون اور قربانی کی علامت تھا۔ اس کے ذہن میں ایک طرف اپنے بوڑھے باپ کی جھکی ہوئی گردن تھی اور دوسری طرف پچھلی رات اذلان کے کہے ہوئے وہ نرم اور تسلی بخش الفاظ تھے۔ مہرہم بیٹی، جواب دو، قاضی صاحب نے دوسری بار اصرار کیا۔ مہرہم نے گہرا سانس لیا، اپنے آنسوؤں کو حلق میں اتارا اور انتہائی دھیمی کانپتی ہوئی مگر واضح آواز میں کہا، قبول ہے۔ قاضی صاحب نے 3 بار یہی سوال دہرایا اور مہرہم نے تینوں بار اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ سناتے ہوئے اقرار کیا۔ جیسے ہی دوسری طرف سے اذلان خان کی بلند اور بااعتماد آواز میں قبول ہے کی صدا آئی، پورے دالان میں مبارکباد کا ایک شور اٹھ کھڑا ہوا۔ ہر طرف سے لوگوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا، چھوارے اور مٹھائیاں بانٹی گئیں، لیکن مہرہم کے لیے کائنات کا ایک باب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا اور ایک نیا نامعلوم باب شروع ہو چکا تھا جس کی سطریں ابھی لکھی جاتی تھیں۔ شام کے سائے اب گہرے ہو کر رات کی سیاہی میں تبدیل ہو چکے تھے جب اذلان کی سیاہ چمکدار گاڑی خان حویلی کے بڑے لوہے کے دروازے کے سامنے آ کر رکی۔ یہ حویلی مہرہم کی اپنے گھر سے کہیں زیادہ بڑی، پرشکوہ اور قدیم فن تعمیر کا شاہکار تھی، لیکن اس کی بڑی بڑی دیواریں اور اونچی چھتیں کسی جشن کا پتہ نہیں دے رہی تھیں، بلکہ وہاں ایک سرد اور ڈراؤنی خاموشی کا راز تھا۔ گاؤں کا دروازہ کھلا اور اذلان پہلے اترا۔ اس نے آگے بڑھ کر مہرہم کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ مہرہم نے کچھ لمحے اس کے مضبوط ہاتھ کو دیکھا، پھر جھجکتے ہوئے اپنی نازک انگلیاں اس کے ہاتھوں میں دیں۔ اذلان کی گرفت مضبوط مگر نرم تھی، جس نے مہرہم کے لرزتے وجود کو ایک عارضی اور پوشیدہ حوصلہ دیا۔ جب وہ دونوں حویلی کے مرکزی دالان کی طرف بڑھے تو مہرہم کا بھاری سرخ لہنگا فرش پر رگڑ کھاتا ہوا ایک دھیمی سی سرسراہٹ پیدا کر رہا تھا جو اس ماحول میں بہت نمایاں تھی۔ جیسے ہی انہوں نے اندر قدم رکھا، مہرہم کو لگا کہ حویلی کی در و دیوار اسے گھور رہے ہیں۔ سامنے ہی ایک بڑی نقش و نگار والی لکڑی کی کرسی پر اذلان کی دادی بیگم بلقیس تشریف فرما تھی۔
ان کے چہرے پر عمر کے نشیب و فراز کے ساتھ ساتھ خاندانی تکبر، سخت گیری اور محرم کے خاندانوں کے لیے برسوں پرانی نفرت اور سرد مہری صاف نظر لکھی ہوئی تھی۔ ان کے ارد گرد خاندان کی دیگر خواتین اور ملازمین خاموشی سے کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ بیگم بلقیس نے اپنی تیز اور شاطر نظروں سے محرم کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، جیسے وہ کسی بہو کا نہیں بلکہ کسی قیدی کا معائنہ کر رہی ہو۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تسبیح کو روکا اور ایک گہرا ناگواری سے بھرا ہوا سانس لے کر بولی، تو آخر کار زبیر خان کی بیٹی ہمارے گھر کی دہلیز پار کر ہی گئی۔ شاہ نواز خان کے اکلوتے بیٹے کی دلہن بن کر اس حویلی میں آئی ہو۔ محرم، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ یہ خان حویلی ہے۔ یہاں کے قوانین، یہاں کے طور طریقے اور یہاں کی لاج رکھنا تمہاری سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ ہمارے ہاں بہوؤں کو اونچی آواز میں بات کرنے کی یا مردوں کے سامنے سر اٹھانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اپنے خاندان کی آزاد خیالی کو اپنے میکے میں ہی چھوڑ کر آئی ہوگی، یہی امید ہے مجھے۔ ان کے لہجے میں چھپی ہوئی زہریلی تنبیہ اور طنز محرم کے دل پر کسی تیز دھار خنجر کی طرح لگا۔ اس کی آنکھوں میں فوراً آنسو بھر آئے اور اس نے شرم اور دکھ سے اپنا سر مزید جھکا لیا۔ وہ کچھ کہنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ ماحول مزید بوجھل ہوتا، اذلان خان محرم کے ایک قدم آگے بڑھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا یہ عمل محرم کو دادی کی نظروں کے وار سے بچانے کے لیے تھا۔ دادی جان، محرم ابھی ابھی اپنا گھر چھوڑ کر ایک بالکل نئے ماحول میں آئی ہے۔ اذلان کی آواز اگرچہ دھیمی اور مؤدبانہ تھی، لیکن اس میں کسی ایسی کاٹھ اور اصرار تھا کہ جو کوئی بھی رد نہیں کر سکتا تھا، یہاں تک کہ بیگم بلقیس بھی نہیں۔ وہ طویل سفر اور نکاح کی بھاری رسموں کی وجہ سے شدید تھک چکی تھیں اور اس وقت پریشان بھی تھیں۔ میرے خیال میں خاندانی قوانین اور طور طریقوں کا سبق دینے کے لیے کل کا پورا دن اور آنے والی پوری زندگی پڑی ہے۔ آج رات اسے آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ بیگم بلقیس نے اپنے پوتے کی اس تصریح طرفداری پر سخت ناگواری سے اپنا رخ پھیر لیا اور اپنی تسبیح دوبارہ شروع کر دی، جو اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ وہ اذلان کے اس جواب سے اور اس کی بہو کی حمایت سے شدید ناراض ہیں۔ اذلان نے دادی کے رد عمل کی پرواہ کیے بغیر محرم کا ہاتھ دوبارہ تھاما اور اسے لے کر حویلی کی دوسری منزل پر واقع اپنی کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جب اذلان نے اپنے کمرے کا بڑا ساگوان کی لکڑی کا بنا ہوا دروازہ کھولا اور محرم کو اندر لے گیا، تو محرم نے ایک طویل اور گہرا سانس لیا، جیسے وہ کسی دم گھٹنے والے قید خانے سے باہر آئی ہو۔ کمرے کا ماحول حویلی کے باقی حصوں کی نسبت بہت پرسکون اور مختلف تھا۔ کمرے کی ہر چیز بہت سلیقے اور نفاست سے سیٹ کی گئی تھی۔ ایک بڑا شاہی بیڈ جس پر سفید اور گہرے نیلے رنگ کی چادر بچھی تھی، دیواروں پر لگی ہوئی خوبصورت پینٹنگز اور کھڑکی کے بھاری مخملی پردے، یہ سب کچھ اذلان کی سنجیدہ نفیس اور باوقار شخصیت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ اذلان نے دروازہ بند کر دیا، اپنی شیروانی کے اوپر کے 2 بٹن کھولے تاکہ وہ خود کو پرسکون کر سکے، اور اپنی مہنگی گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ اس نے پلٹ کر محرم کی طرف دیکھا، جو ابھی بھی کمرے کے ایک کونے میں دروازے کے بالکل قریب سہم کر کھڑی تھی، جیسے وہ آگے بڑھنے سے ڈر رہی ہو۔ تم اب بھی وہاں کیوں کھڑی ہو؟ یہاں آؤ اور بیڈ پر آرام سے بیٹھو، اذلان نے انتہائی نرمی سے کہا۔ اس کے لہجے سے وہ تمام سختی غائب ہو چکی تھی جو نیچے دالان میں تھی۔ محرم آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بیڈ کے کنارے پر آ گئی اور بیٹھ گئی۔ اس کے بھاری لہنگے اور سونے کے زیورات کی ہلکی سی جھنکار نے کمرے کی اس گہری خاموشی کو توڑا۔ وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو مسلسل آپس میں الجھا رہی تھی، جو اس کی شدید اندرونی گھبراہٹ کو ظاہر کر رہا تھا۔ اذلان اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے پڑے ہوئے ایک چھوٹے صوفے پر بیٹھ گیا، تاکہ ان کے درمیان ایک مناسب فاصلہ بھی رہے اور محرم خود کو غیر محفوظ بھی محسوس نہ کرے۔ اس نے محرم کے جھکے ہوئے چہرے کو دیکھا اور ایک گہرا سانس لیتے ہوئے بولا، محرم، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ نیچے دالان میں دادی جان نے جو کچھ بھی کہا وہ تمہارے لیے بہت تکلیف دہ اور دل شکنی کا باعث تھا۔ اس حویلی کی یہ پرانی اور اونچی دیواریں دراصل برسوں پرانی دشمنی، ضد اور انا کے سائے سے بھری پڑی ہیں، لیکن میں تمہیں آج رات ایک بار پھر بالکل واضح الفاظ میں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے تھوڑا اور آگے ہوا اور اس کی آواز میں ایک گہرا مان تھا، دادی جان، یہ اس حویلی کا کوئی بھی دوسرا شخص جو بھی کچھ کہے، تمہیں ان کی باتوں کو اپنے دل پر لینے کی بالکل ضرورت نہیں۔ میں نے تم سے نکاح صرف اپنے خاندان کے دباؤ میں آ کر دیا یا دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کیا ہے، اور نہ ہی میں اس حویلی میں کسی بھی شخص کو، خواہ وہ میری دادی ہی کیوں نہ ہو، یہ اجازت نہیں دوں گا کہ وہ تمہاری عزت نفس پر انگلی اٹھائیں یا تمہیں نیچا دکھائیں۔
محرم نے پہلی بار اپنے اندر کی تمام تر جھجک اور خوف کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہمت کی اور اپنی مخمور بڑی اور آنسوؤں سے نم آنکھیں اٹھا کر براہ راست اذلان کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت اتنی معصومیت اور بے بسی تھی کہ اذلان کا دل اندر سے پگھلنے لگا۔ اذلان صاحب، محرم کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ بمشکل سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی ایک آنسو اس کے گال پر بہہ نکلا۔ کیا یہ رشتہ سچ میں اس گہری نفرت اور دشمنی کو ختم کر پائے گا جو ہمارے خاندانوں کے درمیان نسلوں سے چلی آ رہی ہے؟ مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں اس حویلی کے اس دم گھٹنے والے تناؤ، سیاست اور نفرت کے ماحول میں کہیں کھو جاؤں گی، اور کوئی مجھے ڈھونڈنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اذلان نے چند لمحے محرم کے چہرے پر پھیلے اس شدید خوف اور معصومیت کا مطالبہ کیا، پھر اس نے انتہائی آہستہ سے محرم کی مرضی کا احترام کرتے ہوئے اپنا بڑا اور گرم ہاتھ محرم کے اس چھوٹے اور بری طرح کانپتے ہوئے ہاتھ پر رکھ دیا جو بیڈ کی چادر کو سختی سے پکڑے ہوئے تھا۔ جب تک میں اس دنیا میں ہوں اور اس حویلی میں موجود ہوں، تمہیں کسی بھی چیز سے یا کسی بھی شخص سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، محرم۔ اذلان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ہر لفظ پر زور دے کر کہا، میں جانتا ہوں کہ پرانے زخموں کو بھرنے میں اور اس ماحول کو بدلنے میں وقت لگے گا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہم مل کر اس خاموشی اور نفرت کو بدل دیں گے۔ تم خود کو کبھی اکیلا نہیں پاؤ گی۔ اذلان کے ہاتھ کی اس محفوظ تپش اور اس کے ان الفاظ سے محرم کے بے چین لرزتے اور خوفزدہ دل کو وہ سکون اور اطمینان فراہم ہوا جس کی تلاش وہ پچھلے کئی ہفتوں سے کر رہی تھی۔ حویلی کے باہر کا ماحول چاہے کتنا ہی سرد، سازشی اور نفرت انگیز کیوں نہ ہو، اس بند کمرے کے اندر دونوں کے درمیان ایک نئی گرم جوشی اور پر امید شروعات کا بیج بویا جا چکا تھا جو آنے والے وقت میں ایک بڑا درخت بننے والا تھا۔ خان حویلی کی صبح ہمیشہ بہت جلد اور ایک خاص فوجی نظم و ضبط کے ساتھ شروع ہوتی تھی۔ ابھی سورج کی پہلی کرن نے لاہور کے افق کو چھوا ہی تھا کہ ملازمین میں کچن میں برتنوں کی جھنکار کے ساتھ سرگرم ہو چکے تھے۔ محرم کی آنکھیں کھلیں تو اس نے خود کو ایک بالکل نئے ماحول میں پایا۔ کمرے کی بڑی کھڑکی سے چھنکتی ہوئی مدھم روشنی نے اسے یاد دلایا کہ اب اس کی زندگی بدلی جا چکی ہے۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کا ایک سادہ مگر خوبصورت سوتی سوٹ پہنا، سر پر دوپٹہ اچھی طرح ٹکایا اور ایک گہرا سانس لے کر نیچے دالان کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا دل اب بھی دادی بیگم کے سخت رویے کو سوچ کر لرز رہا تھا۔ جب وہ ناشتے کے بڑے ہال میں داخل ہوئی تو وہاں ایک بوجھل خاموشی تھی۔ شاہ نواز خان میز کی صدارت کر رہے تھے اور ان کے ہاتھ میں روزنامہ اخبار تھا، جبکہ بیگم بلقیس چاندی کی چائے دانی سے پیالیاں بھر رہی تھی۔ خاندان کے چند دیگر چشم و چراغ بھی وہاں موجود تھے، مگر کسی کے چہرے پر نئی بہو کے استقبال کی خوشی نہیں تھی۔ محرم نے آگے بڑھ کر اپنی آواز کو جتنا ہو سکے معذب بناتے ہوئے کہا، السلام علیکم۔ شاہ نواز خان نے اخبار نیچے کیا اور محرم کو دیکھ کر ان کے سخت چہرے پر ایک باپ جیسی نرم مسکراہٹ ابھری۔ وعلیکم السلام بیٹی، آؤ یہاں میرے بائیں ہاتھ کی طرف بیٹھو، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، جھجکنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ انہوں نے اذلان کی خالی کرسی کے برابر والی نشست کی طرف اشارہ کیا۔ محرم نے تشکر آمیز نظروں سے اپنے سسر کو دیکھا اور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ بلقیس بیگم نے چائے کا گرم کپ محرم کے سامنے کچھ اس انداز سے رکھا کہ چمچ کی آواز پورے ہال میں گونجے۔ انہوں نے اپنی اینک کے اوپر سے دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، ہمارے خاندان کی یہ روایت ہے محرم کہ بہوئیں سورج نکلنے سے پہلے اٹھ کر کچن سنبھالتی ہیں اور بزرگوں کے جاگنے سے پہلے میز سجاتی ہیں۔ تمہارے میکے میں شاید دوپہر تک سونے کا رواج ہوگا، لیکن یہاں خان حویلی میں دیر سے اٹھنے والی عورتوں کو پسند نہیں کیا جاتا۔ چلو پہلا دن ہے اس لیے معافی ہے، لیکن آئندہ اس بات کا خیال رکھنا۔ محرم کا چہرہ شرم اور دکھ سے سرخ ہو گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو سختی سے بھینس لیا۔ وہ ابھی کچھ صفائی پیش کرنے ہی والی تھی کہ پشت سے ایک باروب اور جاندار آواز گونجی، دادی جان، محرم رات دیر سے سوئی تھی اور یہ میری سخت ہدایت تھی کہ اسے صبح جلدی نہ جگایا جائے۔ اذلان ہال میں داخل ہو رہا تھا۔ وہ سفید کلف کے لگے ہوئے کرتے میں بے حد پروقار لگ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اس وقت ایک واضح سختی تھی۔ وہ سیدھا محرم کے برابر والی کرسی پر بیٹھا اور دادی کی طرف دیکھا۔ اس گھر کے قوانین ملازمین کے لیے ہیں یا ان لوگوں کے لیے جو یہاں نئے نہیں ہیں؟ محرم میری شریک حیات ہے اور اس کے آرام کا فیصلہ کرنا میری ذمہ داری ہے۔ میز پر یکدم ایک سکتہ چھا گیا۔ بیگم بلقیس کے ہاتھ چائے دانی پر ہی رک گئے۔ انہیں ہرگز یہ امید نہیں تھی کہ ان کا اپنا پوتا جو ہمیشہ ان کے فیصلوں کے سامنے سر جھکاتا تھا، ایک ہی رات میں اس لڑکی کی خاطر ان کے سامنے یوں کھڑا ہو جائے گا۔
شاہ نواز خان نے ماحول کی کشیدگی کو محسوس کرتے ہوئے اخبار کو ایک طرف کیا اور کھنکاتے ہوئے بولے، اذلان ٹھیک کہہ رہا ہے اماں، ابھی بچی یہاں آئے چند گھنٹے ہی ہوئے ہیں، اسے ماحول کو سمجھنے کا موقع دیں۔ اذلان، آج تمہیں فیکٹری کے نئے پلاٹ کا معائنہ کرنا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ محرم آج حویلی کے اندر ہی رہ کر آرام کرے۔ ناشتے کے بعد جب اذلان اپنی گاڑی کی طرف جانے کے لیے دالان سے گزر رہا تھا تو محرم اسے الوداع کرنے کے لیے پیچھے آئی۔ اس کا دل عجیب سی گھبراہٹ سے بھرپور تھا، کیونکہ اذلان کے جانے کے بعد وہ اس حویلی میں دادی کے رحم و کرم پر ہونے والی تھی۔ اذلان نے گاڑی کا دروازہ کھولنے سے پہلے محرم کی طرف رخ کیا۔ اس نے دیکھا محرم کی آنکھیں اب بھی ناشتے کی میز پر ہونے والی تذلیل کی وجہ سے نم تھیں۔ وہ ایک قدم اس کے قریب آیا اور دھیمی مگر انتہائی مخلص آواز میں بولا، میں شام تک واپس آ جاؤں گا۔ اگر دادی جان یا کوئی بھی ملازم تمہیں پریشان کرنے کی کوشش کرے تو تمہیں خاموش رہنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ تمہارے پاس میرا نمبر ہے، مجھے فوراً کال کرنا۔ اپنے ذہن سے یہ بات نکال دو کہ تم یہاں اکیلی یا پھر بے سہارا ہو۔ میں تمہارا شوہر ہوں اور تمہاری حفاظت میرا سب سے پہلا فرض ہے۔ اذان کے ان الفاظ نے محرم کے اندرونی خوف پر ایک مرہم کا کام کیا۔ اسے سر ہلا کر اسے الوداع کیا اور گاڑی کے جانے کے بعد ایک نئے حوصلے کے ساتھ حویلی کے اندر چلی گئی۔ دوپہر کے وقت حویلی کا ماحول مزید پراسرار ہو گیا۔ اذلان اور شاہ نواز خان دونوں فیکٹری میں تھے اور بیگم بلقیس نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے انتقام کی چال چلی۔ انہوں نے حویلی کی پرانی خادمہ رحیمہ بی بی کو بلا کر محرم کو ایک ایسا کام سونپ دیا جو واضح طور پر اس کی تذلیل کے لیے تھا۔ جاؤ، محرم سے کہو کہ حویلی کے پچھلے گودام جو چاندی کے پرانے برتن اور خاندانی صندوق رکھے ہیں انہیں نکال کر صاف کرے۔ خاندان کی بہوؤں کو صرف آرام کرنا نہیں بلکہ گھر کے اثاثوں کی دیکھ بھال کرنا بھی آنا چاہیے۔ بیگم بلقیس نے اسے اپنی بیٹھک میں بٹھا کر حکم دیا۔ محرم نے بغیر کسی اعتراض کے یہ کام قبول کر لیا۔ حالانکہ حویلی میں درجنوں ملازم فارغ بیٹھے تھے، وہ پچھلے حصے کے سرد اور تاریک گودام میں بیٹھ کر برتنوں کو صاف کرنے لگی۔ اس کے نازک ہاتھ مٹی اور پالش کی وجہ سے سیاہ ہو رہے تھے اور اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ اپنے نصیب پر رو رہی تھی کہ اچانک گودام کے پچھلے چھوٹے دروازے پر ایک دستک ہوئی۔ محرم نے چونک کر دیکھا۔ دروازے کی اوٹ سے ایک ضعیف اور جانی پہچانی صورت اندر داخل ہوئی۔ وہ زبیر صاحب تھے، محرم کے والد۔ ان کا چہرہ غم اور اپنی بیٹی کی جدائی کی تڑپ سے نڈھال تھا۔ خاندانی دشمنی اور خان حویلی کی سخت پہرے کی وجہ سے وہ سامنے کے دروازے سے آنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ چوری چھپے اپنی جان خطرے میں ڈال کر پچھلے راستے سے اپنی بیٹی کا حال دیکھنے آئے تھے۔ محرم، میری بچی، زبیر صاحب کی آواز کانپ رہی تھی جب انہوں نے اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھا۔ ابا جی، محرم نے اپنے گندے ہاتھوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے باپ کے گلے لگ کر سسکیاں بھرنا شروع کر دیں۔ آپ یہاں کیسے؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو بہت بڑا طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ زبیر صاحب نے محرم کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے چہرے کو چومتے ہوئے بولے، میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا بیٹی، مجھے رات بھر نیند نہیں آئی، مجھے ڈر تھا کہ وہ ظالم لوگ تم پر ظلم کریں گے۔ یہ دیکھو تمہارے ہاتھ، کیا انہوں نے تمہارے یہاں کام کاج کے لیے رکھا ہے کہ شاہ نواز اور اس کے بیٹے نے تمہاری عزت نہیں کی؟ تو میں ابھی تمہیں یہاں سے واپس لے جاؤں گا، خواہ مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ زبیر صاحب نے محرم کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے چہرے کو چومتے ہوئے بولے، میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا بیٹی۔ نہیں ابا جی، ایسا نہیں ہے۔ محرم نے فوراً اپنے باپ کو تسلی دی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کے خاندان کے درمیان دوبارہ خون خرابہ ہو۔ اذلان صاحب بہت اچھے ہیں، انہوں نے ہر موڑ پر میرا ساتھ دیا اور دادی کے سامنے میری ڈھال بنے۔ یہ کام تو بس دادی نے دیا ہے۔ میں ٹھیک ہوں ابا جی، آپ خدا کے لیے یہاں سے فوراً نکل جائیں، اذلان کے آنے کا وقت ہو رہا ہے۔ بدقسمتی سے بیگم بلقیس کی شاطر نظریں حویلی کے ہر کونے پر تھیں۔ رحیمہ بی بی نے پچھلے دروازے کے پاس زبیر صاحب کی موجودگی کو دیکھ لیا تھا اور فوراً جا کر بیگم بلقیس کو خبر کر دی۔ بیگم بلقیس کے چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ ابھری۔ انہوں نے فوراً اپنے فون سے اذلان کو کال ملائی۔ اذلان، اگر تم اپنی غیرت اور خان حویلی کی عزت بچانا چاہتے ہو تو فوراً گھر پہنچو۔ زبیر خان چوری چھپے ہماری حویلی کے پچھلے گودام میں گھس آیا ہے اور تمہاری بیوی اس کے ساتھ مل کر کوئی خفیہ سازش تیار کر رہی ہے۔ وہ ہمارے گھر کے راز اپنے باپ کو بیچ رہی ہے۔ انہوں نے فون پر بات کو اس حد تک بڑھا چڑھا کر پیش کیا کہ سننے والے کے کان کھڑے ہو جائیں۔ جب اذلان کی گاڑی حویلی کے احاطے میں تیز رفتاری سے آ کر رکی تو ٹائروں کی رگڑ سے خوفناک آواز پیدا ہوئی۔
ازلان کا چہرہ غصے، حیرت اور ٹوٹی ہوئی امید کی وجہ سے بالکل مسخ ہو چکا تھا۔ وہ سیدھا پچھلے گودام کی طرف بڑھا، مگر تب تک زبیر صاحب محرم کے اصرار پر وہاں سے جا چکے تھے۔ گودام میں صرف محرم اکیلی کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ خوف سے زرد تھا اور ہاتھ مٹی سے اترے ہوئے تھے۔ ازلان نے گودام کا بھاری دروازہ اس زور سے بند کیا کہ اس کی گونج پوری حویلی میں سنی گئی۔ محرم نے ڈر کر اپنے قدم پیچھے کیے۔ محرم! ازلان کی آواز پر وہ نرمی اب بالکل غائب تھی جس کا وعدہ اس نے پچھلی رات کیا تھا۔ اس کی جگہ ایک بکھری ہوئی شیر کی گرج تھی۔ تمہارے والد یہاں کیوں آئے تھے اور تم نے مجھے یہ بات کیوں چھپائی؟ ازلان صاحب، میری بات سنیں۔ وہ صرف محرم کی آواز خوف کے مارے اس کے حلق میں پھنس گئی۔ کیا سنوں میں؟ ازلان نے آگے بڑھ کر اس کا بازو مضبوطی سے تھامتے ہوئے بولا، حالانکہ اس کی گرفت میں درد سے زیادہ ایک مایوسی کا احساس تھا۔ میں نے تمہاری خاطر اپنی دادی سے دشمنی مول لی، پورے خاندان کے سامنے تمہارا ساتھ دیا، اور تم نے کیا کیا؟ اپنے باپ کو چوری چھپے اس حویلی کے اندر بلایا۔ کیا تم اب بھی مجھے اور میرے خاندان کو صرف اپنا دشمن سمجھتی ہو؟ کیا یہ شادی، یہ معصومیت اور یہ سب کچھ صرف ایک ڈرامہ ہے تاکہ تم اپنے خاندان کے ساتھ مل کر ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپ سکو؟ خدا کے لیے ایسا مت کہیں ازلان صاحب۔ محرم نے روتی ہوئی اپنے دوسرے ہاتھ سے ازلان کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی، مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ ابا جی صرف میری خیریت جاننے آئے تھے۔ وہ ایک باپ ہے، ان کا دل پریشان تھا۔ انہوں نے کوئی سازش نہیں کی اور نہ ہی میں نے کوئی راز چھپایا۔ وہ تو سامنے کے دروازے سے آنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے پچھلے راستے سے آئے۔ اگر وہ سچے ہوتے تو سامنے سے آتے۔ چوری چھپے آنے والے صرف چور یا سازشی ہوتے ہیں محرم۔ ازلان نے جھکی ہوئی اس کا بازو چھوڑ دیا، جھٹکے سے چھوڑا، اور اس کی آنکھوں میں شدید دکھ تھا، جیسے اس کا سب سے بڑا مان ٹوٹ گیا ہو۔ میں نے سوچا تھا کہ تم اس نفرت کے ماحول سے الگ ہو، لیکن تم بھی اس خونی خون کا حصہ ہو۔ میں نے تم پر بھروسہ کر کے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ ازلان نے محرم کی صفائی کو دوسرا موقع دیے بغیر رخ پھیرا اور تیز قدموں سے گودام سے باہر نکل گیا۔ محرم وہی مٹی کے ڈھیر پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ غلط فہمی کی ایک ایسی گہری اور کالی دیوار ان دونوں کے درمیان کھڑی ہو چکی تھی جس نے ان کے نوخیز رشتے کے تمام تر خوبصورتی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اسی واقعے کو گزرتے کئی دن ہو چکے تھے اور خان حویلی کا ماحول پہلے سے کئی زیادہ سرد اور اذیت ناک ہو چکا تھا۔ ازلان نے محرم سے بالکل بات کرنا بند کر دی تھی۔ وہ رات دیر سے گھر لوٹتا تھا اور کمرے میں آنے کی بجائے نیچے والی بیٹھک یا فیکٹری کے گیسٹ ہاؤس میں ہی رات گزار لیتا۔ جب کبھی وہ کمرے میں آتا بھی تو اس کی نظریں محرم سے گریز کرتیں، جیسے وہ اس کا چہرہ دیکھ کر اپنے ہی جذبات سے خوفزدہ ہو۔ محرم کے لیے یہ خاموشی کسی جسمانی تشدد سے زیادہ دردناک تھی۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ ازلان کی یہ بے رخی اس کے دل کو کس قدر زخمی کر رہی تھی۔ ان چند دنوں کی دوری نے اس پر یہ سچائی واضح کر دی تھی کہ وہ ازلان خان سے بے پناہ اور شدید محبت کرنے لگی ہے۔ وہ اس کی سخت شخصیت کے پیچھے چھپے اس نرم اور محافظ انسان کی اسیر ہو چکی تھی۔ وہ اس کے لیے دادی کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ بیگم بلقیس اس صورتحال پر اندر ہی اندر بے حد خوش تھی اور محرم کو مزید طنز کے تیر مارنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی۔ دیکھ لیا زبیر خان کی بیٹی کا انجام؟ شوہر نے منہ موڑ لیا، اب صرف اس حویلی کے کونے میں پڑی ہوگی، وہ اکثر دالان سے گزرتے ہوئے کہتی، مگر محرم ان باتوں کا کوئی جواب نہیں دیتی۔ اس کا سارا دھیان صرف ازلان کو منانے اور اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے پر تھا۔ 8ویں دن کی رات کو لاہور میں ایک شدید طوفان آیا۔ تیز اور مسلسل بارش کے ساتھ بجلی کی کڑکنے کی آواز حویلی کے در و دیوار کو ہلا رہی تھی۔ رات کے 2 بج چکے تھے مگر محرم کی آنکھوں میں نیند کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ وہ کمرے کے مدھم لیمپ کی روشنی میں بیڈ پر بیٹھی مسلسل دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ازلان اندر داخل ہوا۔ وہ سر سے پاؤں تک بارش کے پانی میں بھیگا ہوا تھا۔ اس کے بال اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں تھکن اور اندرونی کرب کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ محرم کی طرف دیکھے بغیر صوفے پر بیٹھ گیا اور اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ محرم سے اب اس کا یہ درد مزید دیکھا نہیں گیا۔ وہ آہستہ سے بیڈ سے اتری اور الماری سے ایک خشک تولیہ نکال کر اس کے قریب آئی۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے تولیہ ازلان کے سامنے کیا۔ خود کو بیمار کر لیں گے ازلان صاحب، پلیز اپنے بال خشک کر لیں اور یہ گیلے کپڑے بدل لیں۔ محرم کی آواز میں گہری سوز اور التجا تھی۔ ازلان نے سر اٹھایا۔ اس کی نظریں محرم کے زرد چہرے اور ان سوجی ہوئی آنکھوں پر پڑی جو پچھلے کئی دنوں سے مسلسل رونے کی گواہی دے رہی تھی۔ محرم کا وزن ان چند دنوں میں جیسے آدھا رہ گیا۔ ازلان کا وہ غصہ اور اناج جس نے اس سے اتنے دنوں سے سنبھال کر رکھی تھی، محرم کی یہ حالت دیکھ کر ریت کی دیوار کی طرح ڈھیر ہونے لگی۔ کیوں پرواہ کرتی ہو تم میری؟
اذلان نے تلخ لہجے میں پوچھا، مگر اس بار اس کی آواز میں غصہ کام اور درد زیادہ تھا۔ میں تو تمہارا دشمن ہوں نا، اس خاندان کا چشم و چراغ جس نے تمہارے خاندان سے ہمیشہ نفرت کی ہے، پھر یہ دکھاوا کیوں؟ محرم کی ضبط کا بندھن اب یکسر ٹوٹ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے تولیہ نیچے گر گیا اور وہ اذلان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس نے بنا کسی خوف کے اذلان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ خدا کے لیے بس کر دیں اذلان صاحب، آپ مجھے کوئی بھی سزا دے دیں، مجھے اس گودام میں بند کر دیں، ملازمے کی طرح کام کروائیں، مگر مجھ سے یہ خاموشی اور یہ بے رخی اب برداشت نہیں ہوتی۔ محرم کی سسکیاں اب پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ میں قسم کھاتی ہوں کہ ابا جی صرف میری خاطر آئے تھے، کسی سازش کے لیے نہیں، اور اگر آپ کو ابھی بھی مجھ پر یقین نہیں تو سن لیں، میں اس حویلی کو کوئی قید خانہ نہیں سمجھتی، کیونکہ اس حویلی میں آپ رہتے ہیں۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں اذلان، ہاں مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، اور آپ کی یہ دوری میرا دم گھوٹ رہی ہے۔ اذلان نے حیرت اور سحر زدہ نظروں سے محرم کو دیکھا۔ اس کے منہ سے اپنے لیے محبت کا یہ پہلا اعتراف سن کر اذلان کے دل کے سارے زخم جیسے پل بھر میں پھر بھر گئے۔ اس نے دیکھا کہ محرم کے آنسو اس کے ہاتھوں پر گر رہے تھے، وہ آنسو جو بالکل پاک اور سچے تھے۔ اذلان نے گہرا اور لرزتا ہوا سانس لیا۔ اس نے اپنی گرفت مضبوط کی اور محرم کو فرش سے اٹھا کر صوفے پر اپنے بالکل قریب بٹھا دیا۔ اس نے اپنے بڑے ہاتھوں سے محرم کے چہرے کو تھاما اور اس کے آنسو اپنے انگوٹھوں سے صاف کیے۔ محرم، اذلان کی آواز میں ایک بے پناہ نایاب جذباتی لہر تھی، میں تم سے ناراض نہیں تھا، میں دراصل اپنے آپ سے ناراض تھا۔ میں اس دن دادی کی بات سن کر خوفزدہ ہو گیا تھا کہ شاید میں تمہارا دل کبھی نہیں جیت پایا۔ مجھے لگا کہ تم اب بھی مجھے اپنے صرف خاندان کا دشمن سمجھتی ہو اور اس رشتے سے آزاد ہونا چاہتی ہو۔ میرا غصہ صرف اس بات کا خوف تھا کہ میں تمہیں کھو نہ دوں۔ محرم نے اپنی سرخ آنکھوں سے اذلان کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں اب صرف اور صرف محرم کے لیے بے پناہ محبت، تحفظ اور سچائی چمک رہی تھی۔ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی اذلان، اب میری دنیا صرف آپ سے شروع اور آپ ہی پر ختم ہوتی ہے۔ محرم نے اپنا سر اذلان کے مضبوط شانے پر رکھ دیا۔ اذلان نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا، جیسے وہ دنیا کی تمام تر نفرتوں اور سازشوں سے اسے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر رہا ہو۔ حویلی کے باہر کا طوفان اب آہستہ آہستہ تھم رہا تھا۔ بارش کی دھیمی ہوتی آواز کے ساتھ ہی خان حویلی کے اندر نسلوں سے چلی آنے والی نفرت اور روایات کی وہ کالی دیوار ہمیشہ کے لیے زمیں بوس ہو چکی تھی۔ اذلان اور محرم کی روحیں اب ایک لازوال اور پاکیزہ محبت کے بندھن میں بندھ چکی تھیں، جس کا انجام صرف اور صرف ان کے باہمی خوشی اور سکون تھا۔ اگلی صبح جب سورج طلوع ہوا تو حویلی کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ اذلان اور محرم ہاتھ میں ہاتھ ڈالے نیچے ناشتے کی میز پر آئے۔ بیگم بلقیس نے جب ان دونوں کے چہروں پر موجود وہ پکا عزم اور محبت دیکھی تو وہ سمجھ گئیں کہ اب ان کی کوئی بھی چال اس رشتے کو نہیں توڑ سکتی۔ شاہ نواز خان نے اپنے بہو کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے ڈھیروں ساری پیاریں دیں، اسے ڈھیروں دعائیں دیں، اور یوں اس کہانی کا اختتام نفرت کے اندھیروں سے نکل کر محبت کی ایک روشن اور نئی صبح پر ہوا۔